بیت المقدس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا. اب جو امیر لشکر تھے اور مسلمانوں نے باہر سے پورا گھیر لیا، بیت المقدس کے اندر یہودی تھے اور ان کے علماء کرام، تو یہ چیخ کر کہنے لگے کہ امیر لشکر کو آواز دو. جو امیر لشکر مسلمانوں کے تھے ان کو آواز دی گئی، بلایا، کہا کہ ہمارے علماء تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہودی علماء کہنے لگے کہ ہم نے ہماری تورات میں تمہارے نبی اور نبی کے صحابہ اور خلفائے راشدین کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، تو تمہارے امیر کو ہمارے سامنے پیش کرو. اگر وہ ہو بہو ایسے ہوا جیسے ہماری کتابوں میں ہے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تم سے جیت نہیں سکتے. اگر وہ ویسے نہ ہوا جیسے ہماری کتابوں میں ہے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، تم جیت نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب کو پیغام دیا گیا. حضرت عمر بن خطاب مدینہ المنورہ سے چلے بیت المقدس کی طرف، اپنے غلام کو ساتھ لیا. آپ جو جبہ پہنے ہوئے تھے 6 پیون تو چمڑے کے تھے اور 12 پیون تو کپڑوں کے تھے. جگہ جگہ سے پھٹا ہوا جبہ تھا جو سلا ہوا تھا. تو کچھ صحابہ کہنے لگے آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لباس اچھا پہن لیجیے. آپ کا بیٹا گیا اور نیا جبہ جو اس کا تھا وہ لا کر دے دیا. تو آپ نے وہ نیا جبہ پہنا. سواری بھی کہا کہ بدل دو. حضرت عمر بن خطاب کا اونٹ کمزور تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا. وہ اونٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کرتے. کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ آپ رکھ دو، آپ گھوڑا لے لو جو عربی تیز رفتار گھوڑا ہے خوبصورت، اس گھوڑے پر بٹھا دیا. حضرت عمر بن خطاب تھوڑا آگے چلے، فوراً آپ نیچے اتر گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں اپنے ایمان میں کمی محسوس کر رہا ہوں. چند قدم چلے ہیں نئے کپڑوں کے ساتھ، نئی سواری کے ساتھ. کہا کہ میرا ایمان ہل رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس پہنچنے تک ایمان ختم ہو جائے. ایسی سواری نہیں چاہیے، ایسے کپڑے نہیں چاہیے جو میرے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. کپڑے اچھے پہننے سے ایٹیٹیوڈ آتا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ آتا ہے. سواری اچھی ہو تو انسان اترا کر چلتا ہے. اگر آپ سائیکل پر جا رہے ہو تو وہ کیفیت نہیں ہوگی. اگر آپ بلٹ پر جا رہے ہو تو کیفیت بنے گی. اگر مرسیڈیز پر جا رہے ہو تو کیفیت بنے گی. تکبر، غرور کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا سواری کی وجہ سے. نہیں چاہیے. اپنے غلام کو ساتھ لیا، کہا کہ وہی اونٹ پر ہم بیٹھے گئے، وہی جبہ پرانا پہن لیا، اونٹ لے لیا. کہا کہ ایک منزل تم اس پر بیٹھنا، ایک منزل میں اس پر بیٹھوں گا. باری لگا دی. حالانکہ آپ اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر جا سکتے تھے، گئے نہیں، باری لگائی. اب جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل پکڑ کر چلنے کی باری عمر بن خطاب کی تھی. غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ میری باری لے لیجئے، میں نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، اچھا نہیں لگے گا وہ آپ کو دیکھیں گے، یہ شان کے خلاف ہے. کہا کہ نہیں، اتنی ناانصافی پر بھی اگر اللہ سوال کر بیٹھے گا تو کیا تو ذمہ دار ہے؟ نیچے اتر کے نکیل پکڑ لی، غلام کو بٹھا دیا. سامنے سے جب آئے ہیں وہ بیت المقدس سے وہ لوگ نکلے، ان کی کتابیں ہاتھ میں ہیں اور وہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو دیکھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو دیکھ رہے ہیں. کہنے لگے ایک پیون چمڑے کا ابھی باقی ہے، وہ ہمیں تم بتا دو، ہم خاموش ہو جاؤ گے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنا بغل ایسے اٹھایا، وہ جیسے ہی چمڑا انہوں نے دیکھا فوراً چابی حضرت عمر بن خطاب کے قدموں میں رکھ دی. کہا کہ اگر ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، یہ عاشق رسول ہے، اس سے ہم جیت نہیں سکتے. یہ وہ عمر بن خطاب ہے، اگر یہ اکیلا ہم سے مقابلہ کر لے گا، یہ بیت المقدس فتح کر لے گا، ہم جیت نہیں سکتے. کیونکہ اس پر جو علامتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. کتنا یقین تھا حضرت عمر بن خطاب پر کہ یہ سنت رسول سے ہٹ نہیں سکتا، حالانکہ اللہ کے نبی ابھی زندہ نہیں ہیں. ایسے ہمیں بننا ہے.
لڑا نہیں ہے، یقین ہو گیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، قدموں میں چابیاں گرا دی۔ بیت المقدس کو عمر بن خطاب نے بغیر لڑے فتح کیا تھا۔ آج اتنی میجورٹی ہے بیت المقدس قبضے میں ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہو عمر بن خطاب جیسا، کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے پہننے کا شوق ہے، اچھے اچھے کپڑے چاہیے مجھے، ریمنڈ والا کپڑا چاہیے مجھے، 200 روپے میٹر والا، یہ ہماری کیفیت ہے۔ وہ بیٹھے تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کہ کون سی؟ کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مدینے کے یتیم اور غریب آئے گے تو میں کیا جواب دوں؟ یہ گھرانہ مشہور ہے غریبوں کو کھانا کھلانے میں، آج عید کا دن ہے، امید لے کر سائل اور مانگنے والے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے ہیں، عید کی نماز پڑھا کر جب آئے، دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور مدینہ المنورہ کے غریب اور یتیم اور بیوائیں کھانا کھا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا کر سب کو بانٹ رہی ہے۔ کہا کہ عائشہ انتظام کہاں سے ہوا؟ کہا کہ آپ کے دوست اور آپ کے غلام عثمان نے اپنی ہر ماں کو تحفے میں ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا دیا۔ ہر زوجہ کو سامان سے بھرا ہوا ایک اونٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور ہاتھ اٹھایا اور کہا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان تو عثمان کے حساب کو آسان کر دے۔ تمام مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اس صفت کی وجہ سے جنت میں جائے، سب سے آسان حساب حضرت عثمان غنی کا۔ اس دعا کے بعد روایتوں میں حضرت عثمان اتنا خوش ہوئے، 700 اونٹ صدقہ کیے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان غنی وہ تھے کہ حجاز مقدس کے اطراف میں 300 شہر حضرت عثمان غنی کی خیرات سے چلتے تھے، 300 شہر لگایا ہے، اپنے آپ کو جان اور مال کو لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، پلو سے سر گر گیا، اللہ کے نبی نے چادر دی، صحابہ کہنے لگے یہ تو کافرہ ہے۔ کہا کہ اس کے سر کو چھپاؤ گے اللہ ستر پوشی تمہاری کرے گا کل روز قیامت۔ یہ تمنا تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، پیچھے سے حملہ ہوا، شہید ہوئے۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ جامع القرآن ناشر القرآن اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن سے محبت ہو، حدیثوں سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتے کنٹینیو کیا جائے گا، جس میں حضرت علی اور حضرت جبریل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق